السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين رسول رحمة للعالمين سيد العرب والعجم مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلوات علی محمد عزیزان محترم، مجلس کا جو مجموعی عنوان ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ لیکن شاید اس مجمع میں دو ایک افراد ایسے بھی ہوں کہ جنہیں آج موقع ملا ہو تشریف لانے کا، لہٰذا ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان مجالس کا عنوان نسل جوان کی اہمیت اسلامی نقطۂ نظر سے ہے۔ مختلف موضوعات جو ذیلی حیثیت کے عامل تھے، میں نے ان پر اب تک روشنی ڈالی ہے۔ بچے کی ابتدا سے لے کر اس کے عالم شباب اور عالم شباب میں مختلف مسائل، یہاں تک کہ اس کے ظاہری لباس اور اس کے باطنی لباس کے سلسلے میں بھی کل کی مجلس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی۔ کل میں نے لباس اور پوشش کے سلسلے میں کہ جس کا تعلق دنیاوی اعتبار سے انسانی دنیا میں، مادی دنیا میں اس کے فیشن وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے، میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ انسان جس لباس میں اچھا لگے، انسان جس لباس میں بہتر لگے، اسلام نے اسے ناپسند قرار نہیں دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس لباس میں بدحجاب لگے۔ لباس کی ایک نوعیت یہ بھی ہے، لباس ظاہر ہے کہ انسان کا حجاب ہے،
اگر انسان بدحجاب لگتا ہے تو اسلام وہاں آ کر کے پابندی لگاتا ہے، لیکن اگر انسان خوش منظر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کیفیت کو اسلام صحیح قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی بنی نوع انسان کو اس کے لباس اور اس کی زینت کا حکم دیتے ہوئے کہ اس کی زینت اس کے لباس سے ہوتی ہے اور اس کی ریش سے ہوتی ہے، اس کی داڑھی سے ہوتی ہے۔ جہاں یہ حکم ہے وہیں یہ حکم بھی ہے قرآن کا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ دیکھو، پرہیزگاری کا لباس بہترین لباس ہے۔ پرہیزگاری کے لباس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا لباس اس کے عیب کو ڈھانکتا ہے، انسان کا لباس اس کے عیب کو ظاہر کر دے، یہ بے تقویٰ ہے۔ اور اگر انسان کا لباس اس کے عیب کو چھپا دے، یہ بذات خود لباس بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ کل میں نے اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ جمال پسند ہے پروردگار عالم کو، خوبصورتی، زیب و زینت پسند ہے پروردگار عالم کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اچھے خصائل اور اچھے بیہیویئر کی جستجو ہو تو خوبصورت افراد کے قریب رہ جاؤ۔ پروردگار عالم نے جو حسن ظاہری عطا کیا ہے، یہ حسن ظاہری اس کے حسن باطنی کی نمود ہے۔ اب یہ کبھی کبھی حالات اور کبھی کبھی ماحول بڑے حسین چہروں کو بھی بدنما بنا دیتے ہیں، لہذا حضور ہی نے یہ کہا ایاکم وخضراء الدمن۔ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ اچھے چہروں کے پاس اچھی خصلتیں ملیں گی، کہتے ہیں کہ گھور پر اگے ہوئے سبزے سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان دونوں حدیثوں کو اگر ملائیے، دونوں حدیثیں پیغمبر کی ہیں، ان دونوں کو ملائیے تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر حسن ظاہری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جہاں اچھا چہرہ ہے وہاں اچھی خصلتیں ملیں گی۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا چہرہ رکھتا ہو وہاں اچھی خصلتیں اور اچھے اطوار بھی ملیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اچھا چہرہ، یعنی بہت ہی پردے میں کہا ہے پیغمبر نے ایاکم وخضراء الدمن، گھور کے اوپر اگے ہوئے خوبصورت سبزے سے پرہیز کرو، یعنی گندے معاشرے اور گندے ماحول اور گندے حسب و نسب، لامعلوم اور مجہول حسب و نسب کے خاندان میں پیدا ہونے والے خوبصورت چہرے تمہیں اپنی طرف نہ کھینچیں، اس لیے کہ وہاں سوائے خرابیوں کے کچھ نہیں ملے گی۔ جب گھور ہے، گھور یعنی جہاں کوڑا اکٹھا کیا جاتا ہے، ہندی میں یا اردو میں اسے گھور کہا جاتا ہے، جہاں کچرا اور کوڑا اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں کبھی برسات کا پانی جب پڑتا ہے تو سبزے اگ آیا کرتے ہیں۔ پیغمبر بنیادی طور سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی توجہ صرف ظاہری چہرے کے اوپر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی توجہ اس کے باطن کی طرف رہے۔
اور وہ باطن سے کسب فیض کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہو. لہذا یہ حکم دیا ہے، دیکھو اچھے چہرے تمہیں اچھی طبیعتیں بیان کر سکتے ہیں، تم عطا کر سکتے ہیں، اچھا مزاج اور اچھا اخلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھے چہرے میں ہر اچھا باطن بھی پایا جائے. باطن کے لیے تمہیں تلاش کرنا پڑے گا اچھا باطن کہاں ہے، اور اچھے باطن کے لیے وہ بیس تلاش کرنا پڑے گا کہ اچھا حسب کہاں ہے، اچھا نسب کہاں ہے. اور جب اچھا نسب اور اچھا حسب تلاش کرنا پڑے گا تو بہترین خاندان تلاش کرنا پڑے گا، حلال زادہ تلاش کرنا پڑے گا کہ جہاں حلال صفات بھی ظاہر ہوں. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارے میں اپنے جوانوں کو سوچنے کے لیے متوجہ کیا. وگرنہ بنیادی طور سے جمیل پروردگار عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال. اور یہ وہ فطرت ہے کہ جو اس نے پروردگار عالم نے انسان کے باطن اور اس کی نہاد میں بھی رکھی ہے کہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. انسان کو بھی پروردگار عالم نے جمیل بنایا ہے اور اس کے باطن میں بھی جمال پسندی رکھی ہے. تو اب جمال امام حسن عسکری علیہ السلام نے جمال کے سلسلے میں تعریف اس کی بیان کی کہ حسن الصورت جمال ظاہر، بہترین صورت جمال ظاہری ہے. وحسن العقل جمال الباطن، اور بہترین غور و فکر کرنا، بہترین بیہیویئر اختیار کرنا، بہترین سیرت رکھنا اور بہترین غور و فکر کرنا یہ جمال باطنی ہے انسان. کیوں زور دے رہا ہوں اس کے اوپر، اس نقطے کے اوپر؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان بہترین انسان بن کے آئے معاشرے کے اندر، لباس کے اعتبار سے بھی بہترین ہو اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین. میں پھر شوق دلانا چاہتا ہوں کہ اگر بزم میں آئیے تو ایسے بن کے آئیے کہ بزم اہل بزم کی نگاہ آپ کی طرف اٹھے تو پسندیدگی کے ساتھ اٹھے. تو صرف آپ اپنے لباس کی طرف توجہ نہ کیجئے بلکہ اپنے باطن کے اوپر بھی توجہ کیجئے. بیٹھنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، تکلم کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، سلام کیسا ہے، جواب سلام کیسا ہے، تبسم کیسا ہے، مسکراہٹ کیسی ہے، ادب کیسا ہے، لحاظ کیسا ہے، مروت کیسی ہے، دیانت کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، تربیت کیسی ہے، طینت کیسی ہے. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جسے انسان کامل کہا جاتا ہے. جب ایسا مسلمان ایک بزم میں آتا ہے تو اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وہی مکمل مسلمان بن کر کے آتا ہے. آپ دعائے سحر میں ماہ مبارک رمضان میں اکثر پڑھا کرتے ہیں. جب بڑی دعائے سحر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ وکل جمالک جمیل. اللہم انی اسألک بجمالک کلہ. پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من جمالک، تیرے جمال میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دے، اپنے جمال میں سے. من جمالک باجملہ، وہ جمال کہ جس سے بڑھ کے کوئی جمال نہیں. وَكُلُّ جَمَالِكَ جمیل، اور تیرا ہر جمال جمیل ہے، تیرا ہر حسن بے مثل و نظیر ہے، تیری ہر صفت پسندیدہ جمیل ہے اور حسین ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اور حسن، اس سے بڑھ کے کوئی اور جمال نہیں.
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजमालिका कुल्ले, मैं थोड़े से जमाल की दरखास्त करता हूं, मैं तेरे तमाम जमाल की दरखास्त करता हूं। अगर तू मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी देखता है तो जिस कदर तेरा जमाल है, मैं उस तमाम जमाल को भी अपने अंदर जज्ब करने की दरखास्त करता हूं तुझसे कि मुझे अता करता चला जा, मुझे अता करता चला जा। अखलाक, सीरत, सच बोलना, वफाए अहद करना, दरगुजर करना, गुस्सा न करना, फरेब न करना, दूसरे के साथ पसंदीदगी से जिंदगी बसर करना, ये तमाम वो जमाल इलाही है कि जो खुदा की जात में पाए जाते हैं। वो सादिक है, वो अमीन है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो राजिक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो ऐबों को ढांपने वाला है, वो पसंदीदगी को जाहिर करने वाला है, वो बुराइयों से रोकने वाला है। परवरदिगार आलम ये चाहता है कि वो अपने इन तमाम कमालात और इन तमाम जमाल को इंसान के वजूद के अंदर वदीअत कर दे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां रुक करके एक बात ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि बात है पर्दे की और बात है लिबास की। लिबास भी पर्दा है, लेकिन पर्दा एक अलग चीज है जो मखसूस है शरई नुक्ते नजर से, कि जिसका ताल्लुक मखसूस है हमारी बहनों से। मेरे पास एक पर्चा आया, मेरी एक अजीज बहन ने मुझसे यह दरखास्त की कि मौलाना आपने कल जो मजलिस पढ़ी थी उसके मुताबिक हम जब हिजाब करके आम जगहों के ऊपर जाते हैं तो हमारी निगाहें उठती हैं, दूसरों की निगाहें हमारी तरफ उठती हैं और हमें रोकने की कोशिश की जाती है। आप इस सिलसिले में क्या राय देते हैं और क्या मशवरा देते हैं, और आप इस्लामी नुक्ते नजर से कौन सा नजरिया पेश करते हैं? दो चीज है, एक है पर्दा जो वाजिब करार दिया गया, पर्दा यानी इफ्फते, यानी औरत और खातून की इफ्फत को अपनी जगह महफूज रखना। पर्दा यानी इफ्फते जन की हिफाजत, पर्दा यानी इस्मते जन की हिफाजत, औरत की इस्मत की हिफाजत, औरत की इफ्फत की हिफाजत, औरत की पाकदामनी की हिफाजत। औरत को जरूरी है कि वो तुंद निगाही से महफूज रखे अपने आप को, जहरीली नजरों से महफूज रखे अपने आप को, गंदी नजरों से महफूज रखे अपने आप को। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि वो लिबास जो अपने जिस्म के ऊपर पहनती है वो लिबास भी ऐसा ढीला ढाला हो कि जो उसके लिए, उसके जिस्म के लिए खुद हिजाब बन जाए। मजीद बड़ा उसके लिए यह है कि वो ऐसा लिबास पहने जो उसके उन जवाहिर को छुपाए कि जिनसे जिनसियत का एहसास जिनसे मुखालिफ तक पहुंचता है। मेरी लफ्जें जाया न कीजिए। परवरदिगार आलम ने औरत के लिए अपनी नमाज में एक हद मुअय्यन की है, नमाज में एक हद मुअय्यन की है। मैं इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचूंगा कि जहां आप नारे तकबीर भी बुलंद करेंगे और नारे हैदरी भी बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूंकि सवाल है लिहाजा मैं जवाब भी देना जरूरी समझता हूं। परवरदिगार आलम ने नमाज में खातून को जब लाके खड़ा किया है, एक औरत को, एक मोमिना को जब ला करके नमाज की के मुसल्ले के ऊपर खड़ा किया है तो उसके लिए कुछ चीजें वाजिब की हैं। अब उसके लिए हमारी तरह नहीं है कि वो हमारी तरह के लिबास पहन करके चली आए, चाहे आस्तीन खुली हुई हो, चाहे शाने खुले हुए हो, चाहे जिस्म का कोई और हिस्सा खुला हुआ हो और चाहे सर खुला हुआ हो, वो वैसे ही आकर के नमाज नहीं पढ़ सकती जैसे कि मर्द पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम ने उसके लिए यह हुक्म मुअय्यन किया है कि तुम्हें नमाज में खुदा की बारगाह में जब आके खड़ा होना है तो कामिल हिजाब करके आके खड़ा होना है। कामिल हिजाब की शक्ल क्या बताई?
جتنا چہرہ وضو میں تمہارے ہاتھوں کے ذریعے دھلا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اتنا چہرہ کھولو، چہرہ کھولو، سر کے بال نہیں، اتنا چہرہ کھولو. ہاتھ جتنے کلائی تک ہیں، کلائی اور پنجے کا جوڑ جہاں تک ہے وہاں تک ہاتھ، اور مسے کی جگہ تک کے پاؤں ٹخنے تک، یعنی اس جگہ تک. اتنی حد ہے ایک خاتون مومنہ کے لیے کہ وہ ان تمام جگہوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، اور واجب ہے کہ پورا وجود اس کا ڈھکا رہے، بغیر اس کے اس کی نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں لاپرواہی برتی جاتی ہے، مومنات اس سلسلے میں لاپرواہی کرتی ہیں. نماز باطل ہے عورت کی جب تک کہ اتنے پورا جسم علاوہ ان اجزاء کے ڈھکا نہ ہو. یہ حجاب ہے، حجاب پروردگار عالم کی طرف سے معین کیا گیا ہے. ہماری پوری زندگی بندگی ہے، ہماری پوری زندگی بندگی ہے، اور جب ہماری پوری زندگی بندگی ہے تو پروردگار عالم نے بندگی میں، عالم بندگی میں جتنا حجاب اپنے لیے اس نے رکھا ہے اتنا ہی حجاب اس نے عورت کے لیے ہر موقع کے اوپر رکھا ہے، چاہے وہ گھر میں رہے چاہے وہ گھر کے باہر رہے. گھر میں بھی نامحرم موجود رہتے ہیں اور گھر کے باہر تو نامحرم ہی ہیں. تو اب یہ کہ ہم خدا کو مد نظر نہ رکھیں، عقل کو مد نظر نہ رکھیں، دین کو مد نظر نہ رکھیں، پیٹ کو مد نظر رکھیں، اور ایک عالم سے سوال کریں مولانا اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ پیٹ کے جس کی ذمہ داری خود خداوند عالم نے لی ہے، وہ رزق جس کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اسی کے اوپر اس کا رزق ہے، ہمارے اوپر اس کا رزق نہیں ہے، ہمارے اوپر ہمارا رزق نہیں ہے، اس کے اوپر اسی کے ہمارا رزق اسی کے اوپر. اور جب ہے اسی کے اوپر تو آپ اپنے خدا کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے کام کر رہی ہیں. اگر زندگی اپنے خدا کے لیے گزار رہی ہیں تو آپ کو خود جد و جہد کرنی چاہیے خدا کی راہ میں. اگر اپنے کو تصور کر رکھا ہے کہ ہم ہیں ہم، تو جگہ جگہ ٹھوکریں آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی. لیکن اگر اپنے ساتھ خدا کو حاضر و ناظر جان کے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں ٹھوکروں کی کیا پرواہ. جہاں ٹھوکریں آئیں گی وہاں خدا ہمارا خود نگہبان اور دستگیر ہو جائے گا. اگر یہ یقین پیدا ہو تو اس یقین کے ساتھ عورت اگر معاشرے میں حجاب پہن کر کے بھی نکلے گی، آج ٹوکی جائے گی، کل ٹوکی جائے گی، پرسوں ٹوکی جائے گی، رفتہ رفتہ عادت پڑ جائے گی لوگوں کی، اس لیے کہ ہم نے خدا کے لیے یہ کام کرنا ہے. اگر ہم خدا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو خدا خود ناصر اور مددگار ہے، ہر جگہ کے اوپر ہماری نصرت کرنے والا ہے. اور یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے لیے ہم کلیہ نہیں بیان کر سکتے کہ حجاب میں نکلنے والی خواتین سب کی سب مورد الزام ہوتی ہیں اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. نہیں، ایسی خواتین بھی ہمارے ہی معاشرے میں موجود ہیں جو پابندی رکھتی ہے اس بات کی، چاہے جو کچھ بھی ہو ہم حجاب کر کے جائیں گے، اور وہ وہاں مورد احترام قرار دی جاتی ہے، انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے باطن میں کہیں نہ کہیں احترام پروردگار موجود ہے، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والے. جب احترام پروردگار موجود ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا انسان خدا کے حکم سے کوئی یہ کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے باطن سے یہ آواز اٹھے گی، اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے ریسپیکٹ دینی چاہیے. خود ہم اپنی کم مائگی کا احساس رکھتے ہیں اور اپنی کم ظرفی کی بنیاد کے اوپر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، کم ظرفی کی بنیاد کے اوپر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں. کیونکہ یہ سوال آیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر آپ حضرات کی خدمت.
ہمت پیدا کریں، خدا کا نام لے کر کے اٹھیں، عمل کریں خدا کی راہ میں، یا علی کہہ کر کے، یا اللہ کہہ کر کے نکلیں۔ کون ہے کہ جو خدا کے فرمان اور اس کے حکم کے آگے ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا؟ اگر ہم خدا کے حکم کی تعصی کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ذلت اور رسوائی برداشت بھی کر لیں تو ہم تو غلامان اہل بیت ہی ہیں نا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو خدا کے حکم کی تعصی کرانے کے لیے پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، کانٹوں پہ چلتے تھے، لیکن پھر بالآخر چلا دیا پوری انسانیت کو اس راہ ہدایت کی طرف۔ تو ہمیں کیوں نہ کرنا چاہیے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، پروردگار عالم جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو جس کے یہاں بھی جمال پایا جائے گا، جمال کامل وہی ہوگا جہاں حسن ظاہر اور حسن باطن یکجا ہو جائے۔ جہاں بھی حسن ظاہر اور حسن باطن یکجا ہو جائیں گے وہیں جمال جمال کامل بن جائے گا۔ جمال کامل کہاں بنے گا؟ جہاں انسان کا ظاہر بھی اور انسان کی عقل بھی دونوں باہم اکٹھا ہو جائیں۔ جب دونوں باہم اکٹھا ہو جائیں گی تو انسان اپنی عقل سے مدد لیتے ہوئے اس منزل کے اوپر اپنے آپ کو پہنچائے گا کہ جہاں اس کا حسن ظاہری نکھرتا چلا جائے۔ جوان جوان صحیح، لیکن اگر عقل کو رہنما بناتا ہے تو کہیں اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ صادق آل محمد کی حدیث ہے، اِنَّ للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ وحجت باطنہ، فالحجت حجت ظاہرہ هو الانبیاء والرسل والائمہ۔ حجت ظاہری انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین، حجت باطنہ، اور حجت باطنی اس کی عقل ہے کہ جو ہر گام پہ، ہر موقع کے اوپر اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ اگر عقل کو بروئے کار لے انسان اپنے وجود کے اوپر حکومت کرنا چاہے تو آسانی سے حکومت کر سکتا ہے۔ دو طاقتیں انسانی وجود میں پائی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے نفس، دوسرے کا نام ہے عقل، اور ان دونوں میں برابر فائٹ ہوتی رہتی ہے۔ معصوم کہتے ہیں کبھی کبھی ہوا اور عقل سو رہتی ہے، لیکن جہاں ہوا و ہوس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہاں عقل کی نیند اکھڑ جاتی ہے، وہاں چونک جاتی ہے عقل، اور پھر وہ اگر اس سے رہنمائی حاصل کی جائے تو وہ نفس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور انسان کو بہکتے ہوئے قدموں کو صراط مستقیم کے اوپر لا کے کھڑا کر دی۔ نفس کو جس قدر قابو میں رکھا جائے اتنا ہی جوان بہادر بنتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے، کھانے پینے کے سلسلے میں پرہیز، معاشرے کے اندر ہیں مولانا کیا کریں، دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی شراب پیش کر دے رہا ہے، کیسے کہیں کتنا عزیز دوست ہے، کیسے اس سے منع کریں یا دوستی قربان کی جائے۔ اور میں اپنی طرف سے کہوں یا خدا کو قربان کیا جائے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ دوست عزیز ہے یا خدا کا حکم عزیز ہے۔ یہ خدا کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں فائٹ ہوتی ہے عقل کی اور نفس کی۔ لذتیں ہیں جو آپ کے ملک میں عام ہیں،
رعنائیاں ہیں، لذتیں ہیں، ہوس ہے جو چاروں طرف عام ہے، بکھری ہوئی ہیں. ضروری ہے کہ انسان اس میدان میں اپنے آپ کو بہادر بنائے. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد اکبر ہے کہ جسے نفس کے اوپر نفس سے فائٹ کرنا کہا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، نفس سے فائٹ کرتے ہو. جس قدر انسان نفس سے فائٹ کرنے کا عادی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی قوی ہوتا چلا جائے گا، طاقتور ہوتا چلا جائے گا. پیغمبر کی حدیث ہے اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے بہادر وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر رکھے، بہکنے نہ دے. ادھر بہک رہا ہے، ادھر بہک رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے. جتنا نفس قابو میں رہے گا اتنا ہی سامنے کوئی بڑے سے بڑا آنے والا ہو اسے خاطر میں لانے والا نہیں. ایک دشمن سرسخت، دشمن عظیم انسان جنگ احزاب یا جنگ خندق کہہ لیجئے، خندق کو پار کر کے اتنی جرأت اور دلیری کا سامنا کا انداز اختیار کرتے ہوئے جنگ خندق کو پار کر کے گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق کے پار ہو کر کے آیا، خیمے پیغمبر اکرم تک پہنچا اور نیزے کی انی خیمے میں چبھو چبھو کے کہہ رہا ہے کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے. اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے بہادر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہو، جو اپنے نفس کے اوپر غالب آ گیا ہو. جب نفس کے اوپر انسان غالب آ جاتا ہے تو ضرورتیں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں نہیں بنتی، تو احتیاجات اس کے وجود کو خوفزدہ نہیں کرتی، پھر وہ دنیا کے رعب میں ڈرتا نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. پیغمبر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں، اسے بہادر دیکھنے والے بہادر دیکھ رہے ہیں، پہلوان دیکھنے والے پہلوان دیکھ رہے ہیں، جری دیکھنے والے جری دیکھ رہے ہیں، بڑا انسان دیکھنے والے بڑا انسان دیکھ رہے ہیں، شیر سمجھنے والے شیر سمجھ رہے ہیں، ہزار کے اوپر بھاری سمجھنے والے ہزار پہ بھاری سمجھ رہے ہیں. پیغمبر اسے کتا سمجھ رہے ہیں. پیغمبر اسے کتے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کتے کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے پہ آ کر کے بھونکنے لگتا ہے، اور جب دوسرے محلے میں آ کر کے بھونکنے لگتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اجنبی محلے میں رہتا ہے ایک مرتبہ کی دھت سے بھاگتا ہے. نفسیاتی بات ہے، نفسیاتی بات ہے، ایک مرتبہ کی دھت کہنے سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ ماحول اور معاشرہ اس کا اجنبی رہتا ہے. اگر اپنے ماحول میں رہے، اپنے گھر میں، اپنے کٹہرے کے پاس، تو آپ نے دیکھا ہے کتنا اگر زنجیر میں جکڑا بھی رہے تو کتنا اچھل اچھل کر کے بھونکتا ہے. لیکن اگر اجنبی ماحول میں چلا جاتا ہے تو چاہے جتنی بھی لنترانیاں کرے، ایک مرتبہ اگر گھڑک دیا جائے اچھی طرح سے تو وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اسے تنہائی کا احساس ہوتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں من لہذا الکلب، یہ حقیقت کی نظر ہے جو نبی کی پڑ رہی ہے، وہ حجاب آلود نظریں ہیں جو اس کے اوپر پڑ رہی ہیں. تو کوئی بہادر کہہ رہا ہے، کوئی دلیر کہہ رہا ہے، کوئی ہزار پہ بھاری سمجھ رہا ہے. اور جو حجاب آلود نظریں ہوتی ہیں اسیر نفس ہوا کرتی ہیں، اور جب اسیر نفس ہوا کرتی ہیں تو پیروں میں بیڑیاں بھی پڑ جاتی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے سر کے اوپر طائر بیٹھے ہوں. نبی کہہ رہے ہیں، مرسل کہہ رہے ہیں، وحی کا پیغام لانے والے کہہ رہے ہیں، بانی اسلام کہہ رہے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، جن کی باتوں کے اوپر یقین کر کے جنت کا تصور، جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں،
ساری باتیں ہونے کے باوجود حضور کہہ رہے ہیں اس کتے کے مقابل کون ہے جو جائے، لیکن مسلمان ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اسیر نفس ہے، اسیر نفس ہے کہ جو خوف زدہ کیے ہوئے ہے اسے. لیکن جس نے اپنے نفس کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے وہ فوراً کھڑا ہو کر کے حضور کی آواز پر لبیک کہتا ہے انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. پہلی مرتبہ میں حضور آپ نے کیوں اجازت نہیں دے دی؟ ہاں سبھی جانتے ہیں اجازت اس لیے حضور نے کسی بھی موقع کے اوپر علی کو پہلی مرتبہ میں تائید کی نظروں سے نہیں دیکھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جہاں حضور نے آواز دی ہو اور علی نے سب سے پہلے لبیک کہی، لیکن حضور نے علی کو بٹھایا ہے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، تاکہ امت میں سے کسی کو یہ منظر یاد جو رہ جائے گا تو کسی کو شکوہ نہ رہے کہ ہم کیا کرتے، علی تو سب سے پہلے ہی کھڑے ہو جایا کرتے. ہم کیا کرتے، علی تو سب سے پہلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لہذا ہمارا کچھ بس نہیں چلتا تھا، کچھ بس نہیں چلتا تھا. علی سب سے پہلے آگے بڑھ جاتے تھے. اور اب وہ منزل کہ جب تھک ہار کر کے نبی کو کوئی اور راہ نہ ملی کہ سوائے علی کے کسی اور کو بھیجیں، تو علی کو سجایا اپنے ہاتھوں، اور جب سجا دیا تو اس بزم سے نکال کر کے جب روانہ کیا تو کل ایمان کا خطاب دے گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ بزم تھی کہ جس میں علی بھی تھے اور دوسرے افراد بھی تھے. علی کی آواز پر صرف ایک ہی تو لبیک کہہ رہا تھا. اب اگر وہ نکل گیا تو یہ کل ایمان ہی ہے جو جا رہا ہے. یہاں تو دنیا بھر میں سناٹا نظر آتا ہے، باقی پوری بزم پیغمبر میں سناٹا نظر آ رہا ہے، اور وہ وہاں جنگ کرنے کے لیے آمادہ. رد و بدل ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، شمشیر زنی ہو رہی ہے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اور اپنے دشمن کو علی زیر کرتے ہیں، اور علی کی طرف وہ دشمن لعاب دہن پھینکتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے علی اس کے سینے سے اتر آتے ہیں، اور امت اسلامی میں یہ غوغا پیدا ہو جاتا ہے. اتنے بڑے دشمن کو زیر کرنے کے بعد اس آسانی سے چھوڑ دیا، پھر پتہ نہیں دوبارہ زیر کر پائیں گے، پتہ نہیں دوبارہ زیر کر پائیں گے یا نہیں. اتنے بڑے دشمن کو یہ کیفیت ہے کہ جو بزم پیغمبر میں ہے، اور علی ہیں جو ٹہل رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دشمن کو زیر کیا. زیر کرنے کے بعد سر اور تن میں جدائی کی، سر کو لے کر کے غرور آمیز چال چلتے ہوئے بزم پیغمبر میں آئے. یا رسول اللہ، قرآن تو یہ کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے زمین کے اوپر نہ چلو، اور آج تو علی بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں. حضور نے کچھ اور تو ان کے لیے نہیں کہا، اتنا کہہ دیا آج علی کی یہ چال خدا کو بڑی پسند ہے. خدا کو بڑی پسند. کیوں؟ حضور وضاحت کر دیجئے. میں کہوں گا اگر وضاحت کرنے کے لیے آئے حضور تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آج کیوں غرور سے علی اس انداز سے نہ چلے کہ ایک دشمن کو زیر کرنے گئے تھے، دوہرے دشمن کو زیر کر کے آ رہے ہیں. دوہرے دشمن کو زیر کریں. حضور پوچھئے علی سے کیوں اتر گئے تھے سینے سے؟ یا علی یہ لوگ تجسس میں ہیں، کیوں اتر گئے تھے سینے سے؟ آواز دی یا رسول اللہ. جب اس نے میری طرف لعاب دہن پھینکا تو ایک مرتبہ
مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ میری طرف لعاب دہن پھینک رہا ہے، معاذ اللہ یعنی تھوک رہا ہے میری طرف، یہ جہاں تصور پیدا ہوا میری طرف، اس نے میری طرف لعاب دہن پیدا ہوا، وہی میری عقل نے یہ فیصلہ کیا، علی تمہارے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ جو میں پیدا ہو گیا ہے یہ اس کا سزاوار نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ میں کہ اسے شریک رکھا جائے، اترو اس دشمن کے سینے سے کہ جسے ابھی زیر کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ علی نے جیسے ہی یہ تصور کیا اس بڑے دشمن کو چھوڑ کر کے اتر آئے اور اپنے نفس کے سے جنگ کرنے لگے، نفس کو قابو میں کرنے لگے۔ جب نفس قابو میں آ گیا تو پھر سینے کے اوپر سوار ہوئے اور پھر زیر کر کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ یہ کیا ہے منزل؟ یہ منزل یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، نفس کو اسیر کر لیتا ہے، نفس کو زیر کر لیتا ہے، تو چاہے امر ہو، چاہے مرحب ہو، چاہے انتر ہو، چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہو، سب سے بڑا بہادر وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا۔ پھر لاکھ دنیا کے پہلوان آئے، سب اس کے آگے زیر ہوتے چلے جائیں گے، سب اس کے آگے زیر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سیرت علی ہے جو ہم سے طلب کرتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح قابو میں رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری منزل جس کی طرف اب دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے یہ بات بہرحال قابل ذکر ہے اور اسے کہے بغیر نہیں رہوں گا، اور بہت ہی سمیٹ کر کے کہوں گا، اگرچہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے کہ تاریخ اسلام میں ابتدا سے لے کر کے آپ دیکھتے چلے جائیے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں ہیں ان تمام جنگوں میں اور حضور کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ لشکر کے جسے اپنی حیات کے آخری دنوں میں بھیج رہے تھے، اس لشکر کے سلسلے میں بھی حضور کی نگاہ انتخاب کسی بوڑھے کے اوپر نہیں پڑی، حضور کی نگاہ انتخاب کسی بوڑھے کے اوپر نہیں پڑی کہ اسے اپنا سپہ سالار بنائیں اور اسے اپنا علم بردار بنائیں۔ پہلی جنگ ہے تاریخ اسلام کی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور پہلا علمدار ہے تاریخ اسلام کا جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ حنین ہے، جنگ بعد میں آتی ہے جنگ صفین اور جنگ جمل اور جنگ نہروان، جنگ تبوک ہے، جنگ موتا ہے۔ یہ ساری جنگیں ہیں جو حیات طیبہ پیغمبر اسلام میں نظر آتی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں ایک جنگ کے علاوہ جس میں علی کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور منافقوں نے یہ شکوہ کیا علی بہادر نہیں ہے، دلیر نہیں ہے، اس لیے علی کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے، وہاں علی کو ایک اور سند ارجحیت عطا کی گئی اور ایک اور منزلت بخشی گئی۔ اما ترضا ان تکونا بمنزلت ہارون من موسیٰ، کل تک تو یہ تھا کہ میں تمہیں علمدار لشکر بنا کے لے جا رہا تھا، آج جب مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اپنا جیسا بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت ایسی ہے جیسی موسیٰ کو ہارون سے ہے؟ کوئی ایسا لشکر، کوئی ایسی لشکر کشی نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے ایک معرکہ جو یہودیوں کے خلاف، اس معرکے میں پیغمبر نے جی بھر کے حسرتیں نکالنے کے لیے چھوٹ دے دی۔ تو تاریخ اسلام ایسے
اقوال سے بھر گئی کہ جو جنگ تاریخ اسلام کے جنگی معرکوں میں بڑی ہیٹی کی کیفیت محسوس کراتی، ایسے ایسے اقوال سے